ہمارے معبودوں کے خلاف باتیں نہ کیا کرے، یہ نہ کہا کرے یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ نہ کہا کرے یہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، یہ نہ کہا کرے ان کے نام کے چڑھاوے نہ دیا کرو، یہ نہ کہا کرے یہ کرنیاں بھرنیاں والے نہیں ہیں، یہ نہ کہا کرے یہ کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا نہیں ہے۔ ہم اس کو دنیا دینے کے لیے تیار ہیں، اگر عہدہ چاہتا ہے ہم اس کو سیٹ دینے کے لیے تیار ہیں، اور اگر کسی خوبصورت حسینہ جمیلہ سے شادی کرنا چاہتا ہے، جس گھر میں بھی اشارہ کرے گا ہم اس کو شادی کرا دیں گے۔ دنیا چاہتا ہے تو سونے کے بدلے میں ہم تول کر دیں گے، کرسی چاہتا ہے سب سے بڑی سرداری دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے، ہمارے معبودوں کو کچھ نہ کہا کرے، ہمارے معبودوں کو کچھ نہ کہا کرے، ہمارے معبودوں کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں غلط فہمیاں نہ ڈالیں۔ ہماری قدیاں چل رہی ہیں، ہماری سیٹیں چل رہی ہیں، ہماری شاہی بڈیرہ شاہی ختم ہو جائے گی، اس لیے ہم اس سے یہی مطالبہ کرتے ہیں، جو بھی چاہتا ہے ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ ابو طالب میرے نبی کے پاس آئے، میرے نبی کے پاس آ کر کہنے لگے بھتیجا میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں، میں جب جوان تھا تیرا سہارا بن رہا، میں اب بڑھاپے کے عالم میں ہوں، کہاں کہاں میں تیری حفاظت کروں گا، کیسے کیسے میں حفاظت کروں گا، یہ تو صبح شام تجھے تکلیف دینے پر تلے ہوئے ہیں، یہ تو صبح شام تجھے مارنے کے لیے تلے ہوئے ہیں، میں کہاں کہاں تیری حفاظت کروں گا۔ آپ میری عرض قبول کریں، میری درخواست قبول کریں۔ وہ سارے باہر آئے بیٹھے ہیں، میں آپ سے ایک ہی مطالبہ کرتا ہوں، ان کے معبودوں کو برا بھلا نہ کہا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ابو طالب نے یہ عرض کی، یہ درخواست رکھی، میرے نبی نے فرمایا اے چچا تو کہتا ہے میں دنیا یہ دینے کے لیے تیار ہے، تو کہتا ہے یہ مال و دولت دینے کے لیے تیار ہے، تو کہتا ہے یہ کرسی دینے کے لیے تیار ہے، تو کہتا ہے یہ خوبصورت حسینہ جمیلہ سے نکاح کرانے کے لیے تیار ہے۔ لو وضع الشمس علی یمینی والقمر علی یساری الا ان اترک ھذا الامر فلن اترکھا۔ اے میرے چچا میرے دائیں ہاتھ پہ سورج کیوں نہ رکھ دے، میرے بائیں ہاتھ پہ چاند کیوں نہ رکھ دے، پھر بھی مجھ سے مطالبہ کیا جائے میرے نبی کو کہا جا رہا ہے، نبی نے فرمایا میرے دائیں ہاتھ پہ سورج رکھ دو، میرے بائیں ہاتھ پہ چاند رکھ دو، پھر بھی یہ مجھ سے مطالبہ کرے، اپنا مشن چھوڑ دے، اپنا پیغام چھوڑ دے، اپنی دعوت چھوڑ دے، فلن اترکھا، میں پیغمبر، میں اللہ کا نبی، اللہ کا دیا ہوا مشن چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں، چھوڑنے کے لیے تیار۔ یہ دنیا کا لالچ دیتے ہیں، یہ سیٹوں کا لالچ دیتے ہیں، یہ کرسی کا لالچ دیتے ہیں، یہ لڑکیوں کا لالچ دیتے ہیں، ایک ہاتھ پہ سورج کیوں نہ رکھ دیں، ایک ہاتھ پہ چاند کیوں نہ رکھ دیں، میں پھر بھی ان کی دعوت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں اپنا مشن جاری رکھوں گا۔ یہ ذاتی محبت تھی، ابو طالب کی ذاتی محبت۔ اب آئیے یہی ابو طالب ہے، آخری وقت ہے، دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے، بالکل آخری سانس ہے، بالکل مرض الموت کے اندر ہے، میرے نبی کے چچا ہیں، میرے نبی آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں چچا ساری زندگی تو نے میری خدمت کی ہے، ساری زندگی میرا سہارا بنا رہا ہے، ساری زندگی میرے ساتھ وفا کرتا رہا ہے، میں بھتیجے کا ایک ہی مطالبہ ہے، کیا؟ لا الہ الا اللہ، ایک دفعہ میرے کان میں کلمہ پڑھ لے، ایک دفعہ کان میں کلمہ پڑھ لے، احاج لک بہا عند اللہ، میں کل قیامت والے دن اللہ سے جھگڑا کر کے تیری شفاعت کرا لوں گا۔ اللہ اکبر، بہت بڑے لفظ ہے، میں کل قیامت والے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا، میرے چچا نے میرے کان میں کلمہ پڑھا تھا، آخری وقت میں کلمہ پڑھا تھا، میرے چچا کو معاف کر دو۔ رسول اللہ سامنے بیٹھے ہیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہوئے ہیں، ساری پچھلی
زندگی گزاری ہوئی یاد آ رہی ہے، چچا نے فلاں موقع پر یہ کیا، فلاں موقع پر یہ سہارا بنا، آپس میں آنکھوں سے اشاروں سے باتیں ہو رہی ہیں۔ چچا کہہ رہا ہے میں نہیں پڑھتا، بھتیجا کہہ رہا ہے پڑھ لے۔ ادھر دوسری طرف قریش مکہ بیٹھے ہوئے ہیں، سارے قریش بیٹھے ہوئے ہیں، کہنے لگے ابو طالب اگر تو نے اب کلمہ پڑھ لیا تو یاد رکھنا تو ہمارا سردار ہے، تیری وجہ سے پھر ہمیں بھی پڑھنا پڑے گا، تو سردار ہے۔ کہیں گے موت کے ڈر کی وجہ سے اپنا دین تبدیل کر دیا، موت کی ڈر کی وجہ سے اپنا مذہب تبدیل کر دیا، یاد رکھنا یہ غلطی نہ کرنا۔ ادھر سے وہ اشارے کر رہے ہیں، ادھر سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کان میں سرگوشیاں کر رہے ہیں، لیکن ابو طالب کہنے لگا فاخترت النار علی النار، مجھے قوم والوں کی آر قبول نہیں ہے، نار اللہ کی آگ قبول ہے، نعوذ باللہ۔ آگ میں جانا مجھے پسند ہے لیکن میں اپنی قوم کا ناک نہیں کٹوا سکتا۔ میرے دوستوں میں سمجھانا یہ چاہتا تھا، ایک ذاتی محبت ہوتی ہے، ایک نظریاتی محبت ہوتی ہے، ذاتی محبت کہیں نہ کہیں ختم ہو جاتی ہے۔ اب ابو لہب کی ذاتی محبت تھی، جب نظریات سامنے آئے ذاتی محبت قربان کر دی۔ ابو طالب کو بھی میرے نبی سے بڑا پیار تھا، بڑا عشق تھا، بڑا محبت تھا، لیکن جب نظریات سامنے آئے تو اس نے بھی ذاتی محبت کو قربان کر دیا۔ قربان کیا کہ نہیں؟ ہاں، کاش کہ ہمیں بھی پیغمبر کے ساتھ نظریاتی محبت ہو جائے۔ آج لوگ بھی یہی کہتے ہیں ہمارا پیغمبر بڑا خوبصورت ہے، بڑے خوبصورت چہروں والا ہے، بڑی حسن و جمال والا ہے، بڑے کمال والا ہے، ہمارے پیغمبر جیسا کوئی نہیں ہے، پیغمبر کی گستاخی برداشت نہیں، پیغمبر کی بے ادبی برداشت نہیں، پیغمبر کی غلامی میں موت بھی قبول ہے۔ لیکن جب نظریات کی بات آتی ہے، مشن کی بات آتی ہے، سیرت کی بات آتی ہے، سنت کی بات آتی ہے، پھر بڑوں کی ہوائیں نکل جاتی ہیں۔ ذاتی محبت تو کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے پیغمبر جیسا کوئی نہیں، لیکن جب سیرت کی بات آتی ہے، یہ کام سنت ہے، یہ کام شریعت ہے، یہ کام پیغمبر نے کیا ہے، یہ نہیں کیا، اس وقت کہتے ہیں جی جناب یہ کون سا غلط کام ہے، اچھا کام ہی تو ہے نا، کون سا ہم گناہ کر رہے ہیں، کل خانی تو کر رہے ہیں، کون سا ہم غلط کام کر رہے ہیں، جناب یہی تو کام اچھا کر رہے ہیں، پیغمبر کا میلاد منا رہے ہیں، پیغمبر کا جشن منا رہے ہیں، پیغمبر کے نام پہ لائٹیں لگا رہے ہیں، پیغمبر کے نام پہ جھنڈیاں لگا رہے ہیں۔ بات نظریات کی ہے، جہاں نظریہ آ جائے، جہاں مشن آ جائے، جہاں سیرت آ جائے، جہاں سنت آ جائے، جہاں پیغمبر کا طریقہ آ جائے، جہاں پیغمبر کا حکم آ جائے، دوسری طرف جتنے بھی خوبصورت کام کیوں نہ ہو، اگر وہ پیغمبر کی سنت اور شریعت میں نہیں ہے تو وہ محبت والا کام نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تیسری مثال سنیے، یہ بھی میرے نبی کے چچا ہیں۔ تیسری مثال ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے نبی کے چچا ہیں، بڑے بہادر چچا ہیں، بڑے دلیر چچا ہیں، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے، اسلام قبول نہیں کیا۔ میرے نبی خانہ کعبہ کے اندر بیٹھے ہیں، اکیلے ہیں، کوئی بندہ نہیں ہے۔ ادھر سے ابو جہل آتا ہے، ابو جہل کے ساتھ 3-4 اور مشکنڈے بھی آ جاتے ہیں، ادھر کھڑے ہو کر میرے نبی کو برا بھلا کہتے ہیں، میرے نبی کو تانے دیتے ہیں، ہاں یہ الگ مذہب والا آ گیا ہے، الگ دین والا آ گیا ہے، الگ شریعت لے کے آ گیا ہے، انوکھے کام لے کے آ گیا ہے، کہتا ہے ہمارے معبودوں کے بارے میں یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ مشکل کشا نہیں ہے، یہ حاجت روا نہیں ہے، یہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، بس ہر وقت ہمارے معبودوں کے پیچھے لگا رہتا ہے اور اس کا کوئی کام نہیں ہے۔ ابو جہل جب یہ باتیں کر کے چلا گیا،
ایک عورت سن رہی تھی، میرے نبی پریشان ہوئے، بیٹھے بیٹھے رونے لگ گئے، آنسو نکل آئے میرے نبی کو، میرا کوئی سہارا بننے والا نہیں ہے، میری کوئی دعوت ماننے والا نہیں ہے، میرا پیغام کوئی سننے والا نہیں ہے، الٹا مجھے تانے دیتے ہیں، الٹا مجھے گالیاں دیتے ہیں۔ اس عورت نے جا کر حضرت حمزہ کو بتا دیا، حمزہ کو بتایا، حمزہ اگرچہ تیرا اور پیغمبر کا مذہب، تیرا اور پیغمبر کا دین آپس میں نہیں ملتا، لیکن یاد رکھنا وہ تیرا بھتیجا تو ہے۔ دیکھ تو صحیح ابو جہل نے کیا کچھ جا کر اس کا حشر کیا ہے، کتنی بےزتی کی ہے، کتنی تکلیف دی ہے، کتنی گالیاں نکالی ہیں۔ حضرت حمزہ بڑے دلیر صحابی ہیں، ابھی مسلمان نہیں ہوئے، تلوار لی ہے، لے کے جاتے ہیں ابو جہل کے پاس۔ ابو جہل جہاں بیٹھا ہوا ہے وہیں مارنا شروع کر دیتے ہیں، تلوار کے دستے سے مار مار کے ابو لہب ابو جہل کو لہو لہان کر دیتے ہیں۔ وہی تلوار واپس لے کر آتے ہیں، کہتے ہیں بھتیجا میرا اور تیرا دین اور مذہب ایک نہیں ہے، لیکن میرا اور تیرا خونی رشتہ تو ہے نا، تو میرا بھتیجا ہے۔ ابو جہل نے تجھے ایک سنائی تھی، میں اس کو 10 سنا کے آیا ہوں۔ ابو جہل یہ دیکھ میں تلوار کے دستے سے اس کا سر پھوڑ کے آیا ہوں، اب تو خوش ہے؟ اللہ اکبر، اب تو خوش ہے؟ میں تیرا بدلہ لے کے آیا ہوں۔ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت چہرے والے، والضحیٰ کے چہرے والے، واللیل کی زلفوں والے، علم نشرح کے سینے والے فرمانے لگے حمزہ میں ان باتوں سے خوش نہیں ہوتا، کوئی میرا نام لے کر کسی کا سر پھوڑ کے آ جائے، کوئی میرا نام استعمال کر کے کسی کو 3-4 گالیاں دے کے آ جائے، میں ان باتوں سے خوش نہیں ہوتا۔ حضرت حمزہ کہنے لگے بھتیجے بتاؤ پھر کس بات پر خوش ہو گے؟ فرمایا میرے ہاتھ پر بیعت کرو اور کلمہ شہادت کا پڑھ لو، میں محمد رسول اللہ خوش ہو جاؤں گا۔ حمزہ میں ان باتوں سے خوش نہیں ہوتا۔ کن باتوں سے؟ کوئی میرا نام لے کر کسی کا سر پھوڑ دے، میری وجہ سے کسی کو گالی دے دے، میری وجہ سے کسی کی عزت خراب کر دے، میں رحمت للعالمین پیغمبر ان باتوں سے خوش نہیں ہوتا۔ حضرت حمزہ تھوڑی دیر کے لیے سر نیچے کر کے سوچنے لگ گئے میں اب کیا کروں۔ بس اسی سوچ میں حضرت حمزہ پر اللہ کی رحمت قربان ہوتی ہے، وہیں پہ کھڑے کھڑے کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں کلمہ پڑھتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ فرمایا حمزہ میں خوش ہوں، اب میں خوش ہوں۔ میں آخری بات اپنا سارا موضوع دہرانے لگا ہوں، توجہ میری طرف کرنا۔ ذاتی محبت ابو جہل نے بھی کی، ذاتی محبت ابو طالب نے بھی کی، ذاتی محبت تھی۔ جب نظریات سامنے آئے ابو لہب نے پتھر مارے، جب نظریات سامنے آئے ابو طالب نے انکار کر دیا، میرے نبی کو تکلیفیں دی، ابو جہل نے بھی تکلیف دی، ابو لہب نے بھی تکلیف دی، اتنی تکلیف دی کہ اللہ کا قرآن بول اٹھا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، جن ہاتھوں سے میرے نبی کو پتھر مارا ہے وہ ہاتھ ہی تباہ و برباد ہو جائیں، وہ ہاتھ ہی ہلاک ہو جائیں۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، آج میں اللہ کے دربار میں اسے دنیا کا مال کمایا ہوا دنیا کی کمائی کوئی نہیں بچائے گی۔ سیصلی نارا ذات لہب، وہ ابو لہب ہے، اس کو میں جو عذاب دوں گا وہ بھی ذات لہب، شولوں والی آگ کے اندر ہوگا۔ اللہ کے پیغمبر سے ذاتی محبت کی، لیکن جب نظریات سامنے آئے ذاتی محبت دم توڑ گئی۔ ابو طالب نے بھی ذاتی محبت کی، جب نظریات سامنے آئے تو انکار کر دیا۔ اللہ کا قرآن بول اٹھا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ میرا سونا پیغمبر پریشان نہ ہو، غمگین نہ ہو، ہدایت دینا میں اللہ کے اختیار میں ہے، ہدایت دینا آپ کے اختیار میں نہیں ہے، آپ کا کام ہے تبلیغ کرنا۔
اور حضرت حمزہ نے ذاتی محبت بھی کی، نظریاتی محبت بھی کی. بھتیجا ہونے کی وجہ سے ابو جہل سے بدلہ بھی لیا، یہ ذاتی محبت تھی. اور جب پیغمبر نے اپنی دعوت، اپنا مشن، اپنا پیغام سنایا، پھر اس وقت حمزہ نے کلمہ پڑھ لیا، حمزہ مسلمان ہو گیا. پھر اللہ کا یہ شعر اتنا بہادر، اتنا دلیر، اتنا مضبوط کہ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اسد اللہ و اسد رسول ہی، حمزہ اللہ کا بھی شعر ہے، حمزہ اللہ کے رسول کا بھی شعر ہے. بدر کی لڑائی میں، بدر کے مارکے میں سب سے پہلے جو 3 بندے اٹھے تھے ان میں سے حضرت حمزہ، سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے. پھر کبھی ان کی شہادت کا واقعہ میں بیان کروں گا. آج آپ کو جو بات سمجھانی تھی وہ یہی سمجھانی تھی کہ صرف ذاتی محبت کام نہیں آئے گی، صرف پیغمبر کے ساتھ عشق کا دعویٰ کام نہیں آئے گا، محبت کا دعویٰ کام نہیں آئے گا جب تک پیغمبر کے نظریے اور مشن سے محبت نہیں کرو گے، جب تک پیغمبر کی سیرت سے محبت نہیں کرو گے، جب تک پیغمبر کے اسوہ حسنہ پہ نہیں چلو گے، اس وقت تک صرف ذاتی محبت کام نہیں آئے گی. اور جب تم ذاتی محبت بھی کرو گے، نظریاتی محبت بھی کرو گے، پھر اللہ کا قرآن تمہیں کیا انعام دے گا. شروع میں نے بات کی تھی کہ کون سی محبت ہم کریں جو ہمیں کامیاب کر دے، ہمیں کامران کر دے، ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے. وہ یہی نظریاتی محبت ہے.